السلام علیکم. کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے تمام وہ ریڈرز کہ جو میرے ساتھ مل کر کتابیں پڑھتے ہیں. ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہیں اور ہم کتاب پڑھ رہے ہیں قصص القرآن. یہ ہے اس کا پارٹ نمبر 44 اور ہم پڑھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اب جو نئی ہیڈنگ ہے پیج 343 سے ہم پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں. وہ اس ہیڈنگ لکھی ہے بڑی مزیدار ہے کہ انجیل یا اناجیل. اناجیل الف نون الف جیم یہ لام. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے انجیل اصل میں یونانی لفظ ہے. اس کے معنی ہے بشارت یا جدید تعلیم. یہ اس کتاب کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. یہ امر قابل ذکر ہے کہ قرآن نے محل گفتگو میں اور دیگر آیات کے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام لیا ہے یہ لفظ مفرد ہی استعمال ہوا ہے اور اسے خدا کی طرف سے نازل شدہ قرار دیا ہے. اب وہ بہت سی اناجیل جو عیسائیوں میں مروج ہیں وحی الہی نہیں ہیں. ان اناجیل میں یہ 4 زیادہ مشہور ہیں. آئیے ہم ان 4 کے نام پڑھتے ہیں. نمبر 1 لوقا لام واو قاف الف. نمبر 2 مرقس میم رے قاف سین. نمبر 3 متی میم تے چھوٹی ہے. اور نمبر 4 یوحنا. یہ تو آپ کو آتا ہی ہے لیکن مجھے بھی اس کو ہجے کر لیتی ہوں. یہ واو ہے نون الف. ٹھیک ہے جی. پھر لکھا ہے ان کے وحی الہی نہ ہونے کا خود عیسائی بھی انکار کرتے. موجودہ انجیلیں سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں یا ان کے شاگردوں کی ہی ہیں. اور آپ سے کافی مدت بعد لکھی گئی ہیں. عیسائیوں کا دعویٰ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگردوں نے یہ اناجیل الہام الہی سے لکھی ہیں. یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عہد جدید اور اناجیل کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے ان کے مصنفین سے واقفیت حاصل کریں. عیسائیوں کی اہم ترین مذہبی کتاب عہد جدید کا مجموعہ ہے جس پر تمام عیسائی فرقے ایک آسمانی کتاب کی حیثیت سے ایمان رکھتے ہیں. عہد جدید کا مجموعہ عہد قدیم کے تیسرے حصے سے زیادہ نہیں ہے. یہ 27 متفرق کتب و رسائل پر مشتمل ہے. یہ بالکل مختلف موضوعات کی حامل ہیں. ان کی ترتیب یہ ہے. اب جو انہوں نے یہ ترتیب بتائی ہے یہ بھی میں پہلے دیکھ لوں کہ کتنی ترتیب دی ہوئی ہیں. اچھا انہوں نے 11 جی یہ نہیں یہ تو ہیں ہاں جی 11 ترتیب دی ہوئی ہیں. آئیے ان 11 کے بارے میں پڑھتے ہیں. نمبر 1 انجیل متی میم تے چھوٹی ہے. متی حضرت مسیح علیہ السلام کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا. یہ انجیل اس نے 38 عیسوی میں یا بعض کے نظریے کے مطابق سن میلادی یعنی 50 سے لے کر سن میلادی 60 کے درمیان لکھی. دوسری ہے انجیل مرقس میم رے قاف سین. کتاب قاموس مقدس کے صفحہ نمبر 792 پر ہے کہ مرقس حواریوں میں سے تھا. اس نے اپنی انجیل پطرس کی زیر نگرانی تصنیف کی. مرقس سن میلادی 68 میں قتل ہو گیا. تیسری ہے انجیل لوقا لام واو قاف الف. اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لوقا پولسر سول کا رفیق اور ہم سفر تھا. دوبارہ پڑھتی ہوں میں. لوقا پولسر لام واو قاف الف اور پے واو لام سین رے اور پھر سین واو لام پولسر سول کا رفیق اور ہم سفر تھا. پولس نے حضرت پے واو لام سین ہے. پولس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک عرصے بعد عیسائیت قبول کی. یہ آپ کے زمانے میں متعصب یہودی تھا. لوقا کی وفات سن میلادی 70 کے قریب ہوئی ہے. قاموس مقدس کے مؤلف نے اپنی تالیف کے صفحہ نمبر 772 پر 772 پر لکھا ہے کہ انجیل لوقا کی تالیف عام خیال کے مطابق تقریباً سن میلادی 63 میں ہوئی. چوتھی ہے انجیل یوحنا. لکھا ہے یوحنا مسیح علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے اور پولس کا دوست اور ہم سفر تھا. مؤلف مذکور کے بقول اس کی تالیف زیادہ تر ناقدین کے نزدیک پہلی صدی کے آخری حصے میں لکھی گئی ہے. اب یا ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اناجیل عموماً حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی دیے جانے اور اس کے بعد کے حوادث کے ذکر سے معمور ہیں. یعنی ابھی تک جو 4 بتائی ہیں اس سے اچھی طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب اناجیل حضرت مسیح علیہ السلام کے سال ہا سال بعد لکھی گئی ہیں اور ان میں کوئی بھی کتاب آسمانی نہیں ہے جو حضرت
مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی ہو۔ ہم آ گئے ہیں پیج 344 پہ۔ اب اگلا ہے 4 ہم نے پڑھ لی تھے، اب 5واں لکھا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا ٹوٹل 11 ہیں، یہ 5واں لکھا ہے اعمال رسولانہ، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ صدر اول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور مبلغین کے اعمال، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ 6 ہے 14 رسالے، اس میں آگے لکھا ہے کہ مختلف افراد اور اقوام کے نام پولس کے پے واو لام سین۔ اس کے بعد 7واں ہے رسالہ یعقوب، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عہد جدید کے 27 کتب و رسائل میں سے یہ 20واں رسالہ ہے۔ 8واں ہے پطرس کے خطوط کے بارے میں لکھا ہے یہ عہد جدید کے 21ویں اور 22ویں یعنی 21 اور 22 رسالے پر 21 یعنی 21 اور 22 یعنی 22 رسالے پر مشتمل ہے۔ 9واں ہے یوحنا کے خطوط، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ 3 رسالوں پر مشتمل ہیں، 23، 24 اور 25 رسالوں میں یہی خطوط ہے۔ پھر 10واں ہے نامہ یہودا، اس کے بارے میں لکھا ہے یہ عہد جدید کا 26واں رسالہ ہے۔ اور 11واں اور آخری لکھا ہے مکاشفہ یوحنا، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عہد جدید کا آخری حصہ ہے۔ اب لکھا ہے کہ لہٰذا عیسائی مورخین کی تصریح نیز اناجیل اور عہد جدید کی دیگر کتب و رسائل کے مطابق ان میں سے کوئی بھی آسمانی کتاب نہیں ہے، مزید یہ کہ یہ تمام کتب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی ہیں۔ اس گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب درمیان میں سے اٹھ گئی ہے اور آج دستیاب نہیں ہے۔ اس کے کچھ حصے جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگردوں نے اپنی اناجیل میں بیان کیے ہیں باعث تأسف ہیں کہ ان میں بھی خرافات شامل ہو چکی ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں، یہ تو لگ رہا ہے جیسے کوئی جس طرح ڈرامہ ہوتا ہے، کہانیاں اس طرح کی ہیں۔ واہ، چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا۔ لکھا ہے ہم نے کہا ہے کہ یہودیوں نے بعض جرائم پیشہ عیسائیوں کی مدد سے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، لیکن خدا تعالی نے ان کی سازشوں کو نقش برآب کر دیا اور اپنے پیغمبر کو ان کے چنگل سے رہائی بخشی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو احسان حضرت مسیح علیہ السلام پر کیے ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ اے عیسیٰ میں تمہیں لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور یہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے الفاظ تھے۔ آگے لکھا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 سے استثناد کرتے ہوئے مفسرین میں یہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے اور خدا انہیں آسمان کی طرف لے گیا، لیکن خود عیسائی موجودہ اناجیل کے مطابق کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے اور بعد ازاں انہیں دفن کر دیا گیا، پھر وہ مردوں کے درمیان سے اٹھے، تھوڑی مدت زمین پر رہے اور آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ اور یہ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل اور بھی لکھی ہے کہ المنار کے مؤلف کی طرح بعض مفسرین اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام قتل ہوئے اور خدا صرف ان کی روح کو آسمان کی طرف لے گیا تھا۔ بہرحال یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب لکھا ہے کہ یہاں جس بات کی طرف توجہ ضروری ہے یہ ہے کہ محل بحث آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر دلالت نہیں کرتی، اگرچہ بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ متوفیق میم تے واو فے یہ کاف کا مادہ وفات ہے اور یہ موت کے معنی میں ہے، اس لیے ان کا خیال ہے کہ جو عقیدہ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی اور وہ زندہ ہیں، اس مفہوم کے منافی ہے، حالانکہ احادیث بھی اس عقیدے کی تائید کرتی ہیں۔ نیز فوت ہاتھ سے فے واو تے ہاتھ سے نکل جانے کے معنی میں ہے، اور توفی بروزن ترقی یعنی وفی کے مادے سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی تکمیل کرنا، عہد و پیمان کرنے کو وفا بھی تکمیل کرنے اور اسے انجام پہنچانے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اسی بنا پر اگر کوئی شخص کامل طور پر اپنا حق دوسرے سے اپنی تحویل میں لے لے تو عرب کہتے ہیں کہ توفی دینا یعنی اپنا حق پورا وصول کر لیا۔ کیا ہے تے واو فے چھوٹی ہے، توفی دینا دال یہ نون ہے، یہ انورٹڈ کاما میں تھا، یعنی کہ اپنا پورا حق وصول کر لیا۔ اور آیات قرآنی میں بھی توفی بارہا لینے کے معنی، بارہا
لینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اچھا اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 345 پر۔ اب اس میں لکھا ہے کہ اب زیر زبر پیش تو نہیں ہے لیکن وہ ہے کہ مثلاً وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہ ذات وہ ہے جو تمہاری روح کو رات کے وقت لے لیتی ہے اور جو کچھ تم دن کو انجام دیتے ہو اس سے آگاہ ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 کا ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد لکھا ہے اس آیت میں نیند کو توفی روح کہا گیا ہے، یعنی معانی سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں بھی یہ آیا ہے کہ قرآن کی متعدد دیگر آیات میں بھی لفظ توفی لینے کے معنی میں نظر آتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ توفی بعض اوقات موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی در حقیقت موت کے مفہوم میں نہیں بلکہ روح کو اپنی تحویل میں لے لینے کے معنی ہے۔ اصولی طور پر توفی کے معنی ہے موت، پوشیدہ نہیں ہے، اور فوت کا مادہ وفی کے مادے سے بالکل جدا ہے۔ اب ہیڈنگ ہے مسیح علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، افسانہ صلیب۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما مسیح قتل نہیں ہوئے اور نہ سولی پر چڑھے، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، میم شین تے بے ہے، مشتبہ ہو گیا، اور انہوں نے خیال کیا کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، حالانکہ یقیناً انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 ہم نے پڑھی۔ پھر لکھا ہے موجودہ چاروں اناجیل یعنی متی، لوقا، مرقس اور یوحنا میں حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر لٹکائے جانے اور ان کے قتل کا ذکر ہے۔ یہ بات چاروں انجیلوں کے آخری حصوں میں تشریح و تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ آج کے عام مسیحیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، بلکہ ایک لحاظ سے تو قتل مسیح علیہ السلام اور انہیں مصلوب کیا جانا موجودہ مسیحیت کے اہم ترین بنیادی مسائل میں سے ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسا پیغمبر نہیں مانتے جو مخلوق کی ہدایت، تربیت اور ارشاد کے لیے آیا ہو، بلکہ وہ انہیں خدا کا بیٹا اور تین خداؤں میں سے ایک کہتے ہیں، جس کا اس دنیا میں آنے کا اصلی ہدف ہی خدا ہوتا ہے اور اپنی قربانی کے عوض نوع بشر کے گناہوں کا سودا کرتا ہے۔ آئیے اب اگلے پیراگراف کی طرف لکھا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اس لیے آئے تاکہ ہمارے گناہوں کا فدیہ بن جائیں، اور وہ سولی چڑھے اور قتل ہوئے تاکہ نوع بشر کے گناہوں کو دھو ڈالیں اور عالمین کو سزا سے نجات دلائیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ راہ نجات مسیح علیہ السلام سے رشتہ جوڑنے اور ان کے مصلوب ہونے کا عقیدہ رکھنے پر منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسیحیت کو مذہب نجات یا مذہب خدا کہتے ہیں، اور مسیح یعنی علیہ السلام کو ناجی یا فادی، الف دال چھوٹیے کہتے ہیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی صلیب پر کا نشان بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور صلیب ان کا شعار ہے، اس کی وجہ ان کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے عقیدے کا خلاصہ، لیکن کوئی مسلمان بھی اس میں شک نہیں رکھتا کہ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، کہ یہ عقیدہ باطل ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں، میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ یہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے عقیدے کا خلاصہ، لیکن کوئی مسلمان بھی اس میں شک نہیں رکھتا کہ یہ عقیدہ باطل ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں۔ اب جو اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں وہ 4 وجوہات بتائی گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو چوتھی وجہ ہے اس میں الف بے پے تے کر کے تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ آئیے ہم پہلے 4 وجوہات کو پڑھتے ہیں۔ پہلی، حضرت مسیح علیہ السلام دیگر انبیاء کی طرح ایک پیغمبر تھے، نہ وہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، خدا یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شبیہ و نظیر، مثل و مانند اور بیوی بیٹا نہیں ہے۔ دوسرا ہے گناہوں کا فدیہ بننا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ گناہوں کا فدیہ بننا بالکل غیر منطقی بات ہے، یہ مطلب ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ اور ذمہ دار ہے، اور راہ نجات خود انسان کا اپنا ایمان اور عمل صالح ہے۔ ہم پیج 346 پہ آ گئے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے گناہ گاروں کے فدیہ کا عقیدہ فساد، تباہی اور آلودگی کی ترغیب و تشویق کرتا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن خصوصیت سے مسیح علیہ السلام کے مصلوب نہ ہونے کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ ظاہراً ایک معمولی سی بات نظر آتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ فدیے اور امت کے گناہ خریدنے کے بیہودہ اور فضول عقیدے کی سختی سے سرکوبی کی جائے اور عیسائیوں کو اس خرافاتی عقیدے سے نکالا جائے تاکہ وہ نجات کے لیے اپنے اعمال کو درست کریں، نہ کہ عقیدہ صلیب کا سہارا لیں۔
چوتھا پوائنٹ ہے کہ بہت سے قرائن ایسے موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کے عقیدے کی کمزوری پر دلالت کرتے ہیں. مثلاً اب میں نے کہا تھا نا کہ چوتھے پوائنٹ میں اور ایکسپلین کیا گیا ہے. اب اس میں الف بے جیم دال رے را اور سین اور قاف اور سین اور شین یعنی کہ 7 حروف تہجی کے 7 پوائنٹس لکھ دیا انہوں نے. یہ 1 2 بھی لکھ سکتے تھے یہاں پہ, لیکن یہ 7 چیزیں بیان کی ہیں. میں دوبارہ پڑھتی ہوں 4تھ پوائنٹ کہ بہت سے قرائن ایسے موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کے عقیدے کی کمزوری پر دلالت کرتے ہیں. مثلاً الف, ہم جانتے ہیں کہ موجودہ چاروں انجیلیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا ذکر کرتی ہیں سب کی سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں کے ذریعے لکھی گئی ہیں, اور اس بات کا مسیحی مورخ بھی اعتراف کرتے ہیں. نیز ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب مسیح علیہ السلام کے شاگرد دشمنوں کے حملے کے وقت بھاگ گئے تھے, اور اناجیل بھی اس بات کی گواہ ہیں. لہٰذا انہوں نے مسیح علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے بارے میں عوام میں گردش کرتی ہوئی افواہ یا شہرت سنی اور وہیں سے یہ بات حاصل کی, اور جیسا کہ بعد میں بیان کیا جائے گا کہ حالات ایسے پیش آئے کہ مسیح علیہ السلام کی جگہ دوسرا شخص اشتباہ میں پکڑ لیا گیا. اب الف ہم نے پڑھ لیا. چوتھے پوائنٹ کا بے میں لکھا ہے دوسرا عامل جو یہ امکان ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی اشتباہ الف شین تے بے الف ہے, اشتباہ میں دوسرا شخص پکڑا گیا ہو, یہ ہے کہ شہر کے باہر جستیمانی کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے, مجھے بھی اس کا پتہ نہیں, جستیمانی باغ میں باغ کا نام ہے. جو لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے گئے وہ رومی لشکر کا ایک دستہ تھا. یہ لوگ چھاونی میں اپنی فوجی ذمہ داریوں میں مشغول تھے. یہ لوگ نہ یہودیوں کو پہچانتے تھے اور نہ وہاں کی زبان اور نہ آداب اور رسوم جانتے تھے, اور نہ ہی یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے شاگردوں میں سے پہچان سکتے تھے. اب نیکسٹ ہے جیم. چوتھے پوائنٹ کا جیم میں ہے اناجیل کے مطابق حملہ رات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہائش گاہ پر ہوا. اس صورت میں تو وہ بھی آسان ہے کہ تاریکی میں اصل انسان نکل جائے اور کوئی دوسرا اس کے بجائے گرفتار ہو جائے. اب دال ہے تمام انجیلوں کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ گرفتار شدہ شخص نے رومی حاکم پیلاطس یہ لام الف توسین پیلاطس کے سامنے خاموشی اختیار کی اور اس کی گفتگو کے جواب میں اپنی دفاع کے لیے بہت کم ہی کچھ کہا. یہ بات بہت بعید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو خطرے میں دیکھیں اور اپنے بیان رسا قوت گویائی اور شجاعت اور شہامت کے باوجود اپنا دفاع نہ کریں. تو کیا اس سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان کی جگہ پکڑا گیا ہو اور وحشت و اضطراب کا ایسا شکار ہوا ہو کہ اپنے دفاع میں کچھ بھی نہ کہہ سکا ہو. قوی احتمال یہ ہے کہ وہ اسخر یوتی نامی یہودی تھا. میں ہجے کرتی ہوں الف سین خیرے, یہ واو توئی چھوٹی ہے, یوتی نامی یہودی تھا جس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے خیانت کی اور ان کے خلاف جاسوسی کا کردار ادا کیا. کہتے ہیں کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتا تھا, خصوصاً جب کہ موجودہ اناجیل میں ہے کہ آخر یوتی یہودی اس واقعے کے بعد دیکھا نہیں گیا اور اناجیل ہی کے مطابق اس نے خودکشی کر لی تھی. اب رے پہ آ گئے ہیں, جیم دال پھر را رے. جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگرد اناجیل کی شہادت کے مطابق خطرہ محسوس کرتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے. ظاہر ہے کہ دوسرے دوست احباب بھی اس دن چھپ گئے ہوں گے اور دور سے حالات پر نظر رکھے ہوں گے. لہٰذا گرفتار شدہ شخص رومی فوجیوں کے محاصرے میں تھا اور وہ ان دوستوں میں سے کوئی اس کے گرد موجود نہ تھا. اس میں کون سے تعجب کی بات ہے کہ اشتباہ ہو گیا ہو. اچھا جی, اب آ گئے پیج 347 پہ. اگلا جو 4تھ پوائنٹ کا جو اگلا الف بے چل رہا تھا وہ اب سین پہ ہم آ گئے. سین میں لکھا ہے اناجیل میں ہے کہ جس شخص کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دیا گیا تھا اس نے تختہ دار پر خدا سے شکایت کی, کیا کہ تو نے مجھے کیوں تنہا چھوڑ دیا اور کیوں مجھے قتل ہونے کے لیے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا. لہٰذا اگر حضرت مسیح علیہ السلام دنیا اس کے لیے آئے تھے, نہیں, اگر
لہٰذا اگر حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ وہ سولی پر لٹکائے جائیں اور نوع انسانی کے گناہوں کا فدیہ ہو جائیں، تو پھر ایسی ناروا باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ یہ جملہ واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شخص نہایت کمزور، ڈرپوک اور عاجز و توانا تھا، اس لیے کہ ایسی باتیں کر رہا تھا، اور نہ مسیح علیہ السلام ہوتے تو ایسی بات ہرگز نہ کرتے۔ اب اگلا پوائنٹ ہے شین میں لکھا ہے مسیحوں کے نزدیک قابل قبول 4 انجیلوں کے علاوہ موجودہ بعض اناجیل مثلا انجیل پھر ہے برنابا میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے نفی کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ بعض محققین کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نام کے 2 شخص تھے، ایک عیسیٰ کو سولی چڑھا دی گئی اور دوسرے کو نہیں دی گئی تھی، اور دونوں میں 500 سال کا فاصلہ تھا، 500 سال۔ اللہ پھر لکھا ہے جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ قرائن مجموعی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل اور صلیب دیے جانے کے بارے میں قرآن کے دعوی اشتباہ کو واضح کرتے ہیں۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی طرف۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ لکھا ہے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی کار شکنی اور تکذیب کے مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جبکہ میں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے بھیجی گئی تھی یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور میں اس رسول کی بشارت دینے والا بھی ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 کے الفاظ ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں ہم کہ لکھا ہے ہیڈنگ عہدین کی بشارتیں اور فارقلیتا کی تعبیر۔ لکھا ہے اس میں شک نہیں کہ موجودہ زمانے میں یہود نصارہ کے پاس جو کچھ توریت و انجیل کے نام سے موجود ہے وہ خدا کی عظیم پیغمبروں یعنی موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کتابوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ان کے اصحاب یا ان کے آنے والوں کے ذریعے تالیف ہوا ہے۔ بعض کتابیں انہیں نہیں ہیں، اور بلکہ یہ ان کتابوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ان کے اصحاب یا ان کے بعد آنے والوں کے ذریعے تالیف ہوا ہے۔ ان کتابوں کا ایک اجمالی مطالعہ اس بات کا زندہ گواہ ہے کہ جو خود عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی اس کے سوا کوئی اور دعویٰ نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن اس کے باوجود اس میں بھی شک نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور کتب آسمانی کے مضامین و مطالب کا کچھ حصہ ان کے پیروکاروں کے کلام کے ضمن میں منتقل ہو گیا ہے۔ اسی بنا پر جو کچھ عہد قدیم یعنی توریت اور اس سے وابستہ کتابوں اور عہد جدید یعنی انجیل اور اس سے وابستہ کتابوں میں آیا ہے کہ نہ تو اس سارے کے سارے کو قبول ہی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ سب کا سب قابل انکار ہے، بلکہ یہ دونوں کتابیں ان 2 عظیم پیغمبروں کی تعلیمات اور دوسرے لوگوں کے افکار و تصورات سے وجود میں آئی ہیں۔ بہرحال موجودہ کتب میں بھی بہت سی ایسی تعبیریں نظر آتی ہیں جو ایک عظیم ظہور کی بشارت دیتی ہیں کہ جس کی نشانیاں سوائے اسلام اور اس کے لانے والے کے اور کسی پر منطبق نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم نے پیج 347 مکمل کر لیا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 348 پر۔ لکھا ہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ پیشن گوئیاں جو ان کتابوں میں نظر آتی ہیں اور پیغمبر اسلام کی ذات پر صادق آتی ہیں، ان کے علاوہ انجیل یوحنا کے 3 موارد میں لفظ فارقلیتا آیا ہے۔ اس کا فارسی نسخوں میں تسلی دینے والا کے ساتھ ترجمہ ہوا ہے۔ اب آپ انجیل یوحنا کی طرف رجوع کریں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ بھی تمہیں دوسرا تسلی دینے والا دے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ پھر آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بعد والے باب میں آیا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اور جب وہ تسلی دینے والا آئے گا جسے میں باپ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے آئے گی اور میرے بارے میں شہادت دے گی۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا لیکن آیت نہیں لکھی کوئی۔ لکھا ہے پھر اس کے بعد والے باب
میں آیا ہے کہ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے مفید ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ تسلی دینے والا تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر میں چلا جاؤں گا تو وہ اسے تمہارے پاس ضرور بھیج دوں، تو میں اسے تمہارے پاس ضرور بھیج دوں گا۔ اہم بات یہ ہے کہ سریانی اناجیل کے متن میں جو اصل یونانی سے لی گئی ہیں، تسلی دینے والا کے بجائے لفظ پارکلیتا آیا ہے، اور یونانی متن میں پیر کلتوس پیرے قافلے لام تیوا سین آیا ہے، کہ جو یونانی لغت کے لحاظ سے لائق تعریف شخص کے معنی میں ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و احمد کا معادل ہے، میم عین الف دال لام ہے۔ لیکن جب ارباب کلیسا یعنی عیسائی پادریوں نے یہ دیکھا کہ اس قسم کے ترجمے کی نشر و اشاعت ان کے گھڑے ہوئے نظریات پر ضرب شدید لگائے گی، تو پیر کلتوس کے بجائے پاراکلتوس لکھ دیا، کہ جو تسلی دینے والے کے معنی میں ہے۔ اس واضح تحریف کے ذریعے انہوں نے اس زندہ سند کو بدل کر رکھ دیا، اگرچہ اس تحریف کے باوجود بھی مستقبل کے عظیم ظہور کی ایک واضح بشارت موجود ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، یہاں ہم آپ کو اس لفظ کے اس ترجمے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، آئیے ہوتے ہیں توجہ، کہ جو اس سلسلے میں دائرہ المعارف کے نتیجے میں فرانسہ فیر الف نون سے فرانسہ میں کیا ہے، انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہے، دائرہ المعارف بزرگ فرانسہ کے جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 4176 کا حصہ ہے، کہ جو ہم پڑھنے ابھی جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، محمد موسس دین اسلام خدا کا بھیجا ہوا اور خاتم الانبیاء ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تعریف کیے گئے کے معنی میں ہے، اور مادہ حمد سے مشتق ہوا ہے، جو تجلیل و تمہید کے معنی میں ہے۔ عجب اتفاق ہے کہ زیر اثر اور نام ذکر ہوا کہ اس کا مادہ بھی حمد ہی سے اور لفظ محمد کا مترادف اور ہم معنی میں ہے۔ عجیب اتفاق فوق یہ ہے کہ عرب کے عیسائی اس لفظ کو فارقلیت کے بجائے استعمال کرتے ہیں، اور احمد یعنی کہ زیادہ تعریف کیا ہوا، اور لفظ پیر کلتوس کا بہت عمدہ ترجمہ ہے، کہ جس کی بجائے غلطی سے لفظ پاراکلوتوس رکھ دیا گیا ہے۔ مسلمان مذہبی مؤلفین نے یہ بارہا کوشش زد کیا ہے کہ اس لفظ سے مراد پیغمبر اسلام کے ظہور کی بشارت ہے، اور قرآن مجید بھی سورہ صف کی حیرت انگیز آیت میں اس موضوع کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے۔ یہاں پر یہ الفاظ ہیں اس کے بارے میں، بلکہ حاشیے میں صرف لکھا ہے دائرۃ المعارف بزرگ فراز جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 4176 ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ فارقلیتا کا معنی روح القدس یا تسلی دینے والا نہیں ہے، بلکہ احمد کے معادل مفہوم رکھتا ہے۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ بھی آ گئی ہے۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ ہم پڑھیں ابھی کہ نہ پڑھیں، اس لیے اگر ہم نے ابھی پڑھا، ہیڈنگ ہے ایک اور زندہ گواہ، اگر ہم نے ابھی شروع کیا تو بیچ میں رہ جائے گا۔ میرے خیال ہے اس کو ہم یہاں روک دیتے ہیں، اور اگلا ہم شروع کرتے ہیں پیج 349 سے، ایک الگ زندہ گواہ، تاکہ ہم ایک تسلسل سے پڑھیں۔ یہاں 2 منٹ میں رہ گئے ہیں ہارڈلی، تو میں اتنا تھوڑا سا پڑھوں گی اور پھر اس کے بعد ایک دم سے ٹائم ختم ہو جائے گا۔ چلیں جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔